بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ ہم فارسی کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جو طالب علم کے ذہن کے اندر بسا اوقات گھوما کرتا ہے۔ جب وہ فارسی درجات میں داخلہ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا نفع کیا ہے، ہم فارسی پڑھ کیوں رہے ہیں، کیوں اپنا ایک سال اس کام کے لیے ہم برباد کر رہے ہیں کہ جس سے نہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، نہ حدیث میں کوئی مدد ملے گی، نہ کوئی تفسیر میں مدد ملے گی۔ تو بسا اوقات ہمیں اس کو پڑھ کے ایک سال ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور سیدھے ہم عربی کتابیں شروع کر دیں۔ اور اسی سوچ کی بنا پہ ہندوستان کے بہت سے مدارس نے اس کو اپنے نصاب سے خارج کر دیا۔ کہیں تو مستقل طور پہ فارسی کی ایک کتابیں بھی داخل نہیں ہیں اور کہیں بطور تبرک کے ایک آدھ دو کتابیں پڑھا لی جاتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم فارسی پڑھ رہے ہیں؟ بکثرت مدارس ایسے ہیں ابھی کہ جن کے وہاں مستقل فارسی بطور فارسی کئی ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، بولنے سمجھنے پہ بچوں کو قادر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی محنت کیوں کی جا رہی ہے، پورا سال کیوں برباد کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان میں فارسی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو یہ سمجھیے کہ 11ویں 12ویں صدی کے اندر سلطان محمود غزنوی کی جب آمد ہوئی ہندوستان میں، اور اس کے بعد جب اس کے جانشینوں نے مستقل حکومت یہاں قائم کر لی، تو اس وقت سے لے کے اور انگریزوں کی حکومت کے آنے تک سرکاری زبان تقریباً 700 سالوں تک فارسی زبان رہی۔ 1836 کے بعد انگریزوں نے فارسی زبان کی سرکاری حیثیت ختم کر کے انگریزی کو داخل کر دیا کہ اب سرکاری زبان انگریزی رہے گی۔ تو 1836 سے پہلے سرکاری زبان ہندوستان کی فارسی تھی۔ اس زبان کے اندر بہت سے شعراء نے اپنے کلام بھی لکھے، بہت سے صوفیہ کے ملفوظات بھی فارسی زبان میں ہیں، کیونکہ فارسی زبان یہاں کی سرکاری زبان تھی اور بے انتہا شعراء اور صوفیہ کا یہ گڑھ رہا ہے ہندوستان۔ خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طرح کے اور بھی صوفیاء کرام کے ملفوظات فارسی زبان میں ہی ملتے ہیں۔ شعراء میں امیر خسرو، غالب اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے شعراء ہیں۔ خاص طور سے علامہ اقبال نے تو مستقل ایک پوری کتاب ہی فارسی زبان کے اشعار سے لکھ رکھی ہے۔ تو یہ فارسی اشعار یا ملفوظات یا اسی طرح فارسی ادب جو ایران سے آیا، اور خاص طور سے گلستہ اور بوستہ وغیرہ، یہ فارسی کے وہ معیاری ادب کی کتابیں ہیں کہ جن کو سمجھنا اور پڑھنا یہ بہت ہی سود مند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو فارسی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، یا ہم ان کے ترجمے سے کام چلا لیں گے، تو پھر اب بتائیے فارسی کی کیا ضرورت؟ تو اب آپ سمجھیے کہ فارسی کی اس سے بھی بڑی ایک ضرورت ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ جب سرکاری زبان یہاں کی فارسی تھی اور عوام کی زبان جس کو ہندوی یا ہندوستانی کہا جاتا تھا، یہ دونوں زبانیں جب آپس میں ملنا شروع ہوئیں تو ایک تیسری زبان کا وجود ہوا جس کو ہم اردو کہتے ہیں، اور اردو زبان مستقل ہندوستان کے اندر ایک زبان کے حیثیت سے وجود میں آئی، اور آج آپ اسے بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور الحمدللہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا حصہ، اسلامی لٹریچر کا ایک بڑا حصہ اردو زبان کے اندر موجود ہے۔ اور اردو زبان پیدا کہاں سے ہوئی؟ یہ فارسی کے اثر سے ہوئی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فارسی زبان کے بکثرت الفاظ آپ کو کہاں ملیں گے؟ اردو کتابوں کے اندر۔ اردو الفاظ میں وہ اردو کی طرح بولے اور پڑھے اور سمجھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو فارسی بالکل نہیں آتی ہوگی تو ان الفاظ کو پڑھنے بولنے میں آپ کو دقت ہوگی، آپ اس کو غلط بول دیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اردو بہت اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ایک سخت ضرورت کس چیز کی ہے کہ اردو بولنا، سمجھنا اور پڑھنا یہ بھی ہمارے لیے کس میں داخل ہے؟
فارسی کو سمجھنے پہ موقوف ہے، تو اس لیے فارسی زبان کا پڑھنا سمجھنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ قطعاً آپ نہ سوچے کہ آپ کا سال برباد ہو رہا ہے، آپ فارسی پڑھ کے کریں گے کیا، یہ فارسی کیوں پڑھائی جا رہی ہے، اس طرح کے اشکال یا اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں جو آ رہی ہیں، تو اب مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ سب سے ضروری اس لیے ہے کہ ہماری اردو اسی فارسی زبان سے نکلی ہوئی ہے، بکثرت الفاظ اس کے موجود ہیں، تو ہم اردو اچھی ڈھنگ سے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں قاعدے سے فارسی زبان نہ آتی ہو۔ اب اگر کوئی آپ کا اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔